فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 4 کے بقیہ حصے میں دوسرا حصہ جو گرامر کا پارٹ تھا، ہم نے کل یہ نہیں پڑھا تھا، اس کے لیے میں آج آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. اس کو پڑھنے سے پہلے یعنی گرامر پارٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہم اعادہ کریں گے جو اس کا قرآن پارٹ تھا، جس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کی آیت کون کون سی پڑھی تھی؟ 6 اور 7. کون کون سی آیات پڑھی تھی؟ 6 اور 7. ان آیات کے اندر پہلے آپ مجھے بتائیں گے کیا پڑھا تھا؟ بتائیے صراط مستقیم، یعنی اللہ رب العالمین سے ہم نے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگی تھی. اور آیت نمبر 7 میں کیا پڑھا تھا؟ ان لوگوں کا راستہ یعنی ان لوگوں کا راستہ ہم نے اللہ سے مانگا تھا جن پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچانے کی ہم نے اللہ سے دعا کی تھی. وہ کون ہے؟ مغضوب اور ضالین. اچھا، تھوڑا سا آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے تو بھی مجھے پتہ چلے گا میں کلاس پڑھا رہا ہوں، ورنہ یہ دیکھیں گا بس اس طریقے سے تقریر کر کے میں بھی چلا جا رہا ہوں تو سن رہے ہیں، بس سماعتوں تک محدود ہے. اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو میرے خیال میں اس کا اس درجے کا ہم نے فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، لیکن ہم نے اس کو کرنا ہے. تو مجھے پہلے یہ بتائیے، یہ جو دونوں آیات تھیں اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 2 آیات ہماری تھیں. اس میں سے کوئی اہم بات، کوئی خاص بات، کوئی بات جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو یا پیغام جو آپ کو لگا ہو آپ باقی لوگوں کو دینا چاہیں تو وہ آپ آج شیئر کریں گے باقی کے ساتھ. صراط الذین انعمت علیہم. جی، تو اس میں کیا آپ کو بات بہت اچھی لگی؟ یعنی صراط الذین انعمت علیہم کے اندر ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ توفیق مانگ رہے ہیں جن پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. اس میں ہم نے انبیاء کا طریقہ پڑھا تھا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا، اور ہر ایک کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا طریقہ تھا کیا دراصل. اور ان سب کے طریقے یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین نے انبیاء ہی کے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاری. تو ہم نے اسی لیے ہم نے انبیاء میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ڈیٹیل پڑھا تھا. اور اب بس ایک سوال ہے، یہ کام کس نے کرنا ہے؟ جو انبیاء کے کام ہم نے کل پڑھے تھے وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ ہم سب نے کرنا، امت نے کرنا، کیونکہ اب کسی نبی نے تو نہیں آنا ہے، نہ تو کوئی فرشتہ کہ یہ کام کرے گا. تو یہ کام میرے اور آپ کے ذمے ہے اور ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں. یہ جو کام کل ہم نے پڑھے ہیں، کیا آج تک کی جو زندگی ہم نے گزاری ہے ان میں ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ عمل، دعوت، تزکیہ لوگوں کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں بھی یا نہیں کر رہے؟ جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں. لیکن جتنی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کیا ہم اتنا بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو پھر احتساب ہونا، سوچنا چاہیے نا ہمیں کہ ہم اگر نہیں کریں پھر ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز کے اندر بالخصوص جب بھی ہم ان آیات کو پڑھیں نا تو حقیقی طور پر، شعوری طور پر سمجھتے ہوئے کو پڑھیں. اور کل بھی شاید میں نے یا پہلے دن ایک سبق میں نے بات کی تھی کہ نماز کے پابند بن جائیے. نماز کے لیے اللہ نے کہیں بھی پڑھنے کا لفظ نہیں کہا بلکہ نماز کو قائم کرنے کی بات کی ہے. آخر ایک یہی عمل کیوں ہے ایسا کہ جو ہم جتنے بھی ہمارے پر فرائض ہیں نا تو ان میں سے ایک یہی فرض ہے جو روزانہ 5 دفعہ ہمارے اوپر کرنا ضروری ہے. نماز بنیادی جو 5 چیزیں ہیں، کلمہ پڑھ کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، تو وہ ہر روز تو نہیں ہم نے کرنا، وہ سال میں صرف 1 مہینہ رکھنا ہے. حج ہے، وہ اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو تب کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. زکوٰۃ ہے، وہ بھی اگر آپ اس وقت اس نصاب تک پہنچ دیں تب آپ کے اوپر لازمی ورنہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسی ہے کہ جو کسی بھی حالت میں ہم سے معاف نہیں ہے، اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہر صورت قائم کرنی ہے. پڑھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کو قائم کرنے کا کانسیپٹ ہے.
اور محشر کے دن سب سے پہلے کس کا حساب کتاب لیا جائے گا؟ اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کہاں چلا گیا؟ جنت میں چلا گیا. حدیث مبارکہ ہے. ایک واقعہ حقیقت میں ہے یا نہیں، لیکن ہماری موٹیویشن کے لیے ضرور اس میں ایک پیغام ہے کہ کوئی 3 نوجوان تھے پاکستان کے، شاید آپ نے بھی یہ سنا ہوگا اکثر لوگوں نے. وہ چائنا چلے گئے، تو جس بلڈنگ میں وہ رہتے تھے تقریباً 70 جو منزل ہے اس پہ وہ رہتے تھے. تو اس بلڈنگ میں یہ اصول تھا کہ آپ نے رات کو 10 بجے کے بعد اگر آپ آئے نا تو یہ لفٹ ہے اوپر جانے والی نیچے یہ بند ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے سیڑھیوں سے چڑھ کے آنا ہے جانا ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہیں چلے گئے اور رات کو 10 بجے نہیں آ سکے، لیٹ ہو گئے. تو جب آئے تو لفٹ کیا تھی؟ اب 70 منزلیں چڑھ کے جانا ہے سیڑھیوں سے، کیسے پہنچیں گے؟ پہلے تو اسی پریشانی میں لگے رہے. کہا چلیے کچھ اپنے قصے کہانیاں سناتے ہیں اور چلے جائیں گے اوپر. تو ایک نے کہا چلیے میں آپ کو کچھ لطیفے سناتا ہوں. کچھ منزلیں اس بندے نے 15-20 منزلوں تک اس نے کچھ قصے کہانی لطیفے سنائے. پھر دوسرے نے کہا چلو میں آپ کو کچھ اپنی زندگی کے تلخ حقائق سناتا ہوں، مشکلات پریشانیاں سناتا ہوں. کچھ 15-20 ایک یوں اس نے سنا دی. اور پھر آخری جو تھا اس نے کہا چلیے میں آپ کو کچھ خاص تجربات سناتا ہوں اپنی زندگی کے. تو یوں جب تیسرے نے تجربات سنائے تو کہاں پہنچ گئے؟ اپنی منزل تک پہنچ گئے. جب منزل پہ پہنچے تو دیکھا کہ چابی تو ہم نیچے کاؤنٹر پر چھوڑ کے آ گئے. کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی؟ یہ منزلیں نہیں ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا سبق ہے. پہلے 15 سے 20 سال ہم یوں ہی کھیل کود کے اندر گزار دیتے ہیں، اور 20 کے بعد سے لے کر آپ 40 تک کی زندگی جو ہوتی ہے وہ انسان تجربات میں زندگیوں کے تلخ حقائق اور تلخیوں کے اندر گزارتا ہے. اور اس کے بعد کے جو آخری 20 سال کہہ سکتے ہیں 30-25 سال وہ سارے کے سارے انسان کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں. اور یوں ہم اپنی قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر شاید یاد آتا ہے کہ میں جنت کی کنجی تو دنیا میں چھوڑ کے آ گیا. اور وہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ چابی کہتے ہیں. چابی وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تب خیال آتا ہے کہ وہ تو نماز تو میں دنیا میں ہی چھوڑ کے آ گیا، وہاں نماز پڑھ کے اب جنت میں نہیں جا سکتے. اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ جب تک آنکھ کھلی ہے ادھر ہی کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں ملے گا. اور ایک بزرگ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری وہ جو خالہ فوت ہو گئی ہیں تو ابھی اگر اسے اللہ تعالیٰ زندگی دے دے، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی؟ اس نے کہا وہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے گی. تو والد نے اسے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا تمہاری خالہ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن وہ جس زندگی کے بارے میں تو نے سوچا کہ وہ ایسے گزارے گی، وہ زندگی آپ کو ابھی اللہ نے دی ہوئی ہے. آپ کو اتنا شعور ہے کہ میری خالہ اگر واپس آئے گی تو وہ زندگی صرف اللہ کی اطاعت میں گزارے گی، اس کو تو نہیں ملے گی، لیکن آپ کو وہ زندگی ابھی کیا ہے؟ میسر ہے. تو آپ اس زندگی کو کیا کیجیے؟ اللہ کی اطاعت میں گزاریں. اور وہ اللہ کی اطاعت روزانہ ہماری صبح سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ صبح کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ شاید آپ سبق میں بھی پڑھ لیں گے، یا پہلے میں نے ذکر کی بھی ہوگی تو میں دوبارہ اس کو پڑھ لیتا ہوں یاد دہانی کے طور پہ، کہ شیطان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے سر کے آخری حصے پہ جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ان پہ منتر پڑھتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس تو خوب سو جا. یہ اس کا منتر ہے. اگر انسان بیدار ہو کر اللہ کا نام لیتا ہے الحمدللہ کچھ بھی، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر انسان اگر اٹھ کے وضو بھی کر لے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور اگر نماز پڑھ لے گا تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. اور یہ حدیث کے الفاظ وہ شخص صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. ایک تو نا ترجمے کے اندر، یہ عربی کے اندر خبیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ اس شخص کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے.
کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات پہ ہم ایک ذرے کے لیے بھی شک کر سکتے ہیں؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات بالکل 100% منوان ہونی ہے یا ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ اپنے اپنے گھروں کا سب جائزہ لے لیں اسے ایک لمحے کے لیے، اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں. کیا اللہ نہ کرے کہیں کسی گھر میں ایسا ہو کہیں میرے والدین کی صبح خباثت والی حالت میں تو نہیں ہوتی؟ اگر میرے والدین نمازی نہیں ہیں تو کہیں میری بیوی میرے بچوں کی اولاد کی صبح خباثت والی حالت میں تو نہیں ہوتی ہے؟ کیا میرے گھر کے باقی جو میرے افراد ہیں، آپ کی بہویں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے پوتے ہیں، کہیں ان کی صبح یا ہماری اپنی، اللہ نہ کرے کہیں ایسا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کہیں ہماری اپنی صبح خباثت والی حالت میں تو نہیں ہوتی ہے؟ تو وہ اللہ کی اطاعت کا آغاز ہمارے جاگنے سے ہی ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں یا اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں. اور جس دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہوگا، اس دن میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مجھے بتائیے. جس گھر میں روزانہ صبح اللہ کی نافرمانی سے ہوگی، اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اس گھر میں دلوں کے اندر محبت ایک دوسرے کے لیے کیسے آئیں گی؟ تو سب سے پہلا کام یہ آپ سب کریں کہ اپنے گھروں کے اندر، آپ لوگ ذمہ دار ہیں اور آپ سے پوچھا بھی جائے گا، آپ لوگ گھروں کے اندر کم از کم اس چیز کو نافذ کریں. ڈنڈا لیں، جو کرے جیسے کرے، اس کو نافذ کریں. آپ نے گھروں کے اندر خود، ظاہر اگر خود نہیں ہے تو دوسروں کو بھی تو کیسے اٹھائیں گے؟ خود سوئے ہوئے تو دوسروں کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو پہلی چیز خود اس اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے اہل و عیال کو کیا کریں، اس کی طرف لائیں اور اس کے لیے قائل کریں. زبردستی سے نہیں بھی ہوتا ہے، جنت کے بارے میں سمجھائیں، شوق دلائیں، جنت میں جانے کا شوق دلائیں. اور اگر شوق نہیں ہوگا جنت میں جانے کا، جنت کا تعارف ہی نہیں ہوگا، تو وہ شوق کہاں سے آئے گا؟ تو اس چیز کو کیا کریں آپ لوگ لازمی شروع کریں. اور پھر اسی طریقے سے ایک آخری حدیث سنا کے تو میں اس گرامر کی طرف چلتا ہوں. کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہی نہیں ہے؟ اچھا، شیطان جو روزانہ شام کو مجلس لگاتا ہے اپنے شیطانوں کی، تو سب سے زیادہ شاباشی کس کو دیتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا نا، سنا ہوگا. جو گھر کے اندر، چلیے بزرگ کہہ رہے، مولانا محترم کہہ رہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرے. آج اگر آپ دیکھیں نا ہمارے گھروں کے اندر، اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، ظاہر جہاں پر بہتری کی ضرورت ہے ہم وہاں اس کی بات کریں گے، جہاں پر نہیں ہے تو وہاں تو بات ہی ختم ہو گئی نا. جہاں پر یہ مسائل ہیں میں ان کی بات کروں گا. آج میں معاشرے میں دیکھتا ہوں بہت کم بہویں ایسی ہیں کہ جس کے دل میں اپنی ساس کے لیے، سسر کے لیے ماں یا باپ کا درجہ ہو. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بہت کم ایسے گھر ہوں گے، بہت کم ایسی ساس میں نے دیکھی ہیں یا سسر جن کے لیے اس کی بہو کے لیے وہی جذبات ہوں اس کے دل میں جو اس کی اپنی حقیقی بیٹی کے لیے. شیطان یہ چیز کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک دوسرے کے سامنے نہیں، دلوں کے اندر محبت ہو، وہ چاہتا ہی نہیں ہے. اور اس سے اندازہ لگا لیجئے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے نا، اور اگر وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو ایک شیطان جن اس کے ساتھ جاتا ہے اس کے گھر میں، اور دوسرا جن اسے کہتا ہے کہ آج تیرے لیے اس گھر میں رہنے کی جگہ ہے. پھر اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو دوسرا جن سے کہتا ہے کہ تیرے لیے اس گھر میں رہنے کی جگہ بھی ہے اور کھانے کا انتظام بھی ہے. اگر ہم 6 افراد ہیں اپنے گھر میں اور اگر ہمارا یہ معمول نہیں ہے، ہمارا یہی معمول ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیتے، نہ کھاتے ہوئے نہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، تو وہ جو 6 شیطان ہم اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں تو کیا وہ ہمیں سکون سے رہنے دیں کہ ہمارے گھر میں؟ پھر کیسے ہو جائیں گے دلوں کے اندر یہ نفرتیں کیسے دور ہوں گی؟ اور اس کی نسبت دوسرا شخص جو گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے اللہ کا نام لے لے، اللہ کے نام سے گھر میں داخل ہو، تو وہ جو جن اس کے ساتھ جاتا ہے نا تو اس کے گھر میں نہیں جاتا. تو دوسرا جن اس کو کہتا ہے کہ تیرے لیے آج اس گھر میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے. اور پھر اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے لے تو اس جن کو دوسرے جن کہتے ہیں کہ تیرے لیے اس گھر میں نہ تو آج رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. کیا اس کام کے ہم خود بھی عادی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ہم نے اپنی اولادوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ جب بتائیں گے تو وہ خود اس کی عادت، جب ہم نے بتایا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اس کے ہوں گے؟
اس لیے اس گھروں کے جو ماحول ہے، گھروں کے اندر جو چیزیں ہیں نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے گھروں کے اندر وہ اتنے پال رکھے نا شیاطین، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ان سے، تو وہ نفرتیں پھر کیوں نہیں پیدا ہوں، پھر کیسے محبتوں کے اندر بدلیں گی وہ؟ تو گھر کے نظام کو بدلنا ہے اگر، تو کیا کرنا ہے، ماحول کو بدلنا پڑے گا اور قرآن والا ماحول لانا پڑے گا. اللہ کی اطاعت سے دن کا آغاز کیجیے. اللہ کی قسم گھر میں جو برکتیں نا، اور برکت کا افضل وقت سب سے زیادہ کون سا ہے؟ سب سے پورے دن میں سے سب سے زیادہ برکت کا وقت ہے وہ فجر کے بعد کا وقت. اور اگر وہ والا وقت ہمارا سوئے ہوئے گزر گیا اور آپ جو جسمانی طور پر فزیکلی لحاظ سے اگر آپ کے لیے پورے دن کے جتنے بھی آکسیجن ہے یا یہ جو ہوا ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند ہمارے لیے کون سا وقت کی ہوا ہوتی ہے؟ صبح کی ہوا ہوتی ہے. تو وہی اگر ہماری بستر پہ سوئے ہوئے گزرے گی تو وہ جسمانی لحاظ سے بھی کہاں سے ہمیں تازگی ملے گی اور دوسری روحانی لحاظ سے بھی کہاں سے ملے گی. تو اس لیے کم از کم یہ جو نماز ہی کا کورس کر رہے ہیں، تو جہاں پر ہم نماز کو درست یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پہ اس کے لیے کس چیز کا بھی ہم نے انتظام کرنا ہے، اس کا قائم کرنے کا انتظام کرنا ہے. صبح نکلیں گھر سے، بچوں کو بھی ساتھ لے چلے مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں. یوں عادی بنائیں گے تو کیسی کس نے کہانی عادی بن سکتے ہیں. اور دوسری چیز، ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، تو ہم سب ظاہر جیسے میں نے اس دن ثنا کے کلمات میں نے ادا کر کے بتایا تھا کہ کہاں کہاں ہم کس طریقے سے غلطی کرتے ہیں. تو میں سورۃ الفاتحہ 2 طریقوں سے پڑھوں گا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا جلدی یا آہستہ، اس وقت وہ موضوع نہیں ہے. جلدی یا آہستہ پہ میں نے اس دن بات کر لی تھی. پڑھنے کا انداز، جیسے اگر ہم آغاز کرتے ہیں تعوذ سے، اکثر ہم یوں پڑھتے ہیں، اکثر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ایسے تو نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس سے بھی تیز پڑھ لیتے ہیں. اچھا، تیز اور آہستہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو طریقہ ہے نا تلاوت کا، یہاں حفاظ بیٹھے ہیں، تلاوت کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ اصول درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ ایک سانس میں پڑھتے ہیں نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کے نیچے کیا پڑھیں گے؟ زیر پڑھیں گے. اگر آپ نے سانس توڑ دی نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس لی پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ہی سانس میں پڑھا ہے تو میم کے نیچے زیر پڑھیں گے اور پھر بی پڑھیں گے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، ال نہیں ہوتا اس کے بعد. اگر آپ ایک سانس میں پڑھتے ہیں نا تو یہ پڑھنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن. آخری حرف کی حرکت کو واضح کریں گے اور اگلے کے ساتھ کیا کریں گے؟ ملائیں گے. میں پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سانس توڑتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ الحمدللہ رب العالمین سانس لیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں تو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں یہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. نون کے اوپر پیش پڑھ کے ڈائریکٹ ہا پڑھنا ہے، ای نہیں پڑھنا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو ہو گیا سورۃ الفاتحہ. اکثر سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور بھی پڑھتے ہوں گے، تو میں سے سورۃ اخلاص کے بارے میں تاکہ پھر ہم چلتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اگر ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں نا تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. الصمد اگر ملا کر پڑھیں گے تو، اگر تو سانس تو توڑ لی تو پھر تو مسئلہ ختم ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پر تو مسئلہ نہیں. تو اگر ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب صمد کے آخر میں بھی دال پیش پڑھنا پڑے گا. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. باقی تشہد کے اوپر جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں گا. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، آپ سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. اور میں حدیث سناتا ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ایک ہے کہ آپ علیہ السلام قرات کو لمبا کیا کرتے. ہم جب انفرادی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہم الحمدللہ رب العالمین کیسے اتنا لمبا کر کے ہم پڑھتے ہیں، انفرادی جب پڑھتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور دوسری حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام ہر آیت پہ رکتے تھے. کسی ایک معمول کو میرے خیال میں ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟
اپنا اگر لمبا نہیں کر سکتے کم از کم اختتام ہر آیت پر رکے ضرور کریں. کیا خیال ہے؟ رکیں گے تو وہ ایک تو درست انداز بھی ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آخری حرف پہ حرکت کون سی ہے. اس کے لیے میں آپ سب سے کہوں گا کوشش کریں نماز کے لیے جو کاپیاں بھی موجود ہوتی ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ بہت موجود ہے, ایک دفعہ نماز کو آپ دیکھ کے پڑھ لیں کہ کہاں پر کون سی حرکت ہے تو پھر بھی خود بخود انسان کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گا. تو یہ تھا پچھلے سبق کی وجہ سے کچھ مختصراً سوال پوچھنا ہے کہ جو آپ نے ایک سانس میں اور سانس چھوڑنے سے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے تاکہ آدمی مضبوط اس میں معنی سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن اصول ٹوٹتا ہے. جیسے ہر چیز کو یہ تلاوت کے اصول ہیں یہ آپ آگے پڑھیں گے تلاوت کے اصول ہیں یہ, تو اس لیے ہم نے سوچا چلیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے مشورہ بھی کریں گے کہ اس کورس کلاس کے درمیان میں ابھی ہو سکتا ہے منڈے کے بعد جو اگلا ایک ہفتہ ہے تو مجھے بھی اسلام آباد جانا ہے تو یہاں جو دونوں کلاسز ہو رہی ہے صبح کی کلاس پہ اور شام کی کلاس پہ درمیان میں کچھ 5-6 دنوں کا وقفہ ہو جائے گا. تو اس دوران اگر ہم ایسا کر لیں آپ کے لیے, اگر آپ کہیں گے تو کریں گے ورنہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ان دنوں چھٹی بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم از کم زیادہ نہیں تو یہ جو درست ہر حرف کی آواز کو درست کرتے ہیں آپ لوگ مخارج کرتے ہیں اصطلاح کے اندر. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے سارے حروف ٹھیک ہو جائیں تو اس کے لیے میں ہمارے ساتھی یہاں پہ جو کراچی میں موجود ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا وہ روزانہ یہاں آ کر آپ کو اس دوران 4 دنوں یا 5 دن جو بھی بنیں گے ہمارے نا تو ان دنوں میں وہ آپ کے تجوید کا سبق کروا لیں گے. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کون صاحب ہے؟ فرحان صاحب؟ نہیں فرحان بھائی دوسرے ساتھی ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس حوالے سے؟ درست ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. تو مجھے پتہ تو چلے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کم از کم قرآن کو درست پڑھ لیں. چلیے چلو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو خیر منڈے کو تو میں ادھر ہی ہوں, اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں گے کہ آپ لوگوں کے اس کے لیے بھی ہم کیسے انتظام کرتے ہیں اور وہ بھی انتہائی آسان اور بہت ہی جدید طریقہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ تو وہ بھی بہت بہترین طریقے سے وہ بہت جلدی کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کم از کم ہم درست پڑھنے والے تو بن جائیں نا. اب ہم چلتے ہیں قواعد کی طرف. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا نا جی. کل کے سبق میں تو آپ نے یہ پڑھا تھا تسبیحات پڑھی تھی وہ تو اس سے پیچھے سبق تھا جس میں ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ فاتحہ کی آخری دعا. چلیے جی میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ اگر آپ کی جو ضمائر ہے نا ہو ہم کا ہم ی نا اور ہا اگر یہ یاد کر لینا اس کے بعد کے اگلے سارے اسباق کی آپ کو گرامر آ جائے گی. 3 اسباق میں نے کہا تھا. آج ہم یہ 4 حروف پڑھیں گے. کون کون سے ہیں؟ لی, مین, عین, ما. ان کا پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں. لی تو آپ نے پڑھ لیا ہے, پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ الحمدللہ. تو لی کا کیا معنی پڑھا ہے؟ لی. یہ سارے بولیں گے, آپ بولیں گے آپ سب. لی کا کیا معنی پڑھا ہے؟ بولیے لی کا معنی لی ہے. اور جیسے الحمدللہ اسی طریقے سے من بھی آپ نے پڑھ لی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. تو من کا معنی کیا ہے؟ سے. پھر بولیے من کا معنی وہ پیچھے سے آواز بہت کم آ رہی ہے, ذرا بولیے من کا کیا معنی ہے؟ سے. سارے بولیے من کا معنی سے. اور یہ 7 مثالیں لکھی. مثال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو مثال کے ساتھ جب پڑھتے ہیں نا تو وہ بہت دیر تک یاد رہتا ہے. تو من کی مثال پڑھیے سارے لوگ. پھر پڑھیے اس کے بعد تیسرا لفظ ہے عن, حرف ہے عن. تو عن کا معنی سے بھی ہے اور بارے میں بھی ہے. عن کا دوسرا معنی کیا ہے؟ سے اور بارے میں. تو بارے میں کا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. یہاں پر آج ہم سے پڑھ رہے ہیں اس کا معنی, ٹھیک ہے. اور مع ہے, مع کا معنی ہے ساتھ. کیا معنی ہے مع کا؟ ساتھ. اور اس کی مثال پڑھیے ان اللہ مع الصابرین. ہاں, تو آپ زندگی کے اندر صبر کرتے رہیے, اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں مع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم ساتھ جانے کے لیے. تو مع کا کیا معنی ہو گیا؟ سارے بولے مع کا معنی مع. مثال پڑھیے پھر پڑھیے مثال ان اللہ مع الصابرین. چلیے اب ہم کیا کریں گے کہ وہ جو حروف پڑھے تھے ہم نے نا, تو ہم نے ان یہ جو ضمائر پڑھے تھے ان کو ان کے ساتھ جوڑنا ہے. تو یہ جو ہم نے لی پڑھا ہے یہ لی بھی استعمال ہوتا ہے اور لا بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لی بھی استعمال ہوتا ہے اور لا. تو لا کا معنی بھی لیے ہی ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا سورہ کافرون اس کی آخری آیت لکم دینکم, لکم تمہارے لیے, ٹھیک ہے. تو لا کا بھی معنی لیے ہے اور لی کا معنی بھی کیا ہے؟
لیے ہے. آپ سب اشاروں کے ساتھ پڑھیں گے میرے ساتھ. لہو اشارے کریں گے. دیکھیے لہو کے لیے آپ نے ایسے اشارہ کرنا. تو استاد لوگ اشارہ کیجیے. پڑھیے لہو لہم. پھر پڑھیے لہو. میں اس وقت اشارہ غلط کر رہا ہوں ٹھیک ہے, کیونکہ تاکہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ لیفٹ ہینڈ سے فیمیل کے لیے ٹھیک ہے جی. پھر پڑھیے لہو لہم لہو لہم لکا لکم لکا لکم لکا لکم لی لنا لی لنا لی لنا لہا. اس طرف کریں گے مؤنث طرف الٹے ہاتھ سے ٹھیک ہے. پھر پڑھیے لہا. چلیے آپ کی آسانی کے لیے لہا. چلیے جی. پھر پڑھیے وہ کیا ہے ترجمہ. نہیں لا کا جمع لہن لہن وہ ہم آگے پڑھیں گے. اچھا لہن ٹھیک ہے جی. پھر پڑھیے لہو لہم لہو لہم. سارے نہیں پڑھ رہے, سب نہیں پڑھ رہے, سب اشارہ بھی نہیں کر رہے. ذرا سارے پڑھیے, سارے پڑھیے لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا. اب آسانی دیکھ لیجیے. لا کا معنی ہے لیے. کیا معنی ہے لا کا؟ لیے. اور ہو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کا. پڑھ لیا نا, اس کا رب, اس کی کتاب, اس کا دین. اگر ہم اس کو جوڑیں گے تو لہو کا کیا معنی بنے گا؟ اس کے لیے. سارے پھر بولیے کیا معنی ہے؟ اس کے لیے. لہو کا معنی اس کے لیے. اور لہم ان سب کے لیے. لہم ان سب کے لیے. لکا آپ کے لیے. اشارے کیجئے, اشارے کیجئے. لکم آپ سب کے لیے. آپ سب کے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لی میرے لیے. لنا ہم سب کے لیے. لہا اس عورت کے لیے. حالانکہ ترجمہ سارے نے پڑھا تو نہیں ہے, یہ ٹی پی آئی کا فائدہ ہے. ایک دفعہ پھر ترجمہ کیجئے. لہو اس کے لیے. ترجمہ لہو اس کے لیے. لہم ان سب کے لیے. لکا آپ کے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لی میرے لیے. لنا ہم سب کے لیے. لہا اس عورت کے لیے. آپ میں سے کوئی پڑھا سکتا ہے ویسے اس ٹیبل کو لہو لہم والے کو؟ بس ہو ہم کا کم یہ نہ اور ہاں یاد رکھنا ہے بس. تو ایک جی آپ کوشش کیجیے گا ذرا. لہو لہو سارے پڑھیے گا پلیز. بس ایک آدمی پڑھے صرف حرمی جی. لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا. ماشاءاللہ. ادھر پھر پڑھ لیجیے. لہو لہم لہو لہم لکا لکم لکا لکم لی لنا لہا. لہا. اچھا آپ ایک کام کرتے ہیں, میں اردو پڑھتا ہوں, آپ اس کی عربی بنائیے. اس کے لیے لہو ان سب کے لیے. لہو آپ کے لیے. لکا آپ سب کے لیے. میرے لیے. لی. ہمارے لیے. لنا اس عورت کے لیے. لہا. ماشاءاللہ. اب ہم نے لا کو بدلنا ہے کس سے؟ من سے. بس آخر میں وہی ہے, دیکھ لیجیے کیا ہو ہم کا کم یہ نا ہا وہی پہ ہے. صرف لا کی جگہ پر کیا آ جائے گا؟ من. جی لا تو نہیں کے لیے استعمال ہوتا وہ لا لام کے ساتھ الف ہوگا, جب لا ہوگا تو اس کے لیے نہیں ہوگا. یہ لا ہے سیدھا. اس کے بعد اگر الف بھی ہوگا نا تو تب اس کا معنی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی لیے ہوتا ہے. اور کبھی کبھار یہ ضرور بھی ضرور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ جگہ انشاءاللہ ہم آگے جاتے جائیں گے تو پڑھتے جائیں گے. تو دوسرا حرف ہے من. تو من کا معنی ہے سے. کیا معنی ہے من کا؟ پھر بولیے من کا معنی سے. من کا معنی سے. ابھی پڑھ لیتے ہیں, بس آخر میں وہی حروف جوڑنے ہیں ہم نے. من ہو من ہو من ہم من ہم من کا من کا من کم من کم منی منی منا مننا منہا منہا من ہو من ہم من ہو من ہم من کا من کم من کا من کم منی منا منی مننا منہا منہا من ہو من ہم من ہو من ہم من کا من کم من کا من کم منی منا منی مننا منہا. منہا. آپ ترجمہ کیجئے. من ہو اس سے. من ہو اس سے. من ہم سب سے. من کا آپ سے. من کم آپ سب سے. منی مجھ سے. مننا ہم سب سے. منہا اس عورت سے. یہ ہاں آخر میں جب بھی آ گئی یہ عورت یا مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ مؤنث میں صرف عورت نہیں ہے,
کچھ اور سے ہٹ کے جیسے مثلا مدرسہ کی بات کرو گے فار ایگزامپل، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے جنت کی بات ہے، سورج ہے، چاند ہے، دریا بستی بھی شاید وہ بھی اسی طریقے سے آتا ہے، تو یہ مؤنث اس کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر پڑھیے آپ ترجمہ کیجئے. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، من کم آپ سب سے، منی مجھ سے، من نا ہم سب سے، من ہا. اس عورت سے. عربی کے الفاظ ملا کر پڑھ لیتے ہیں. من ہو من ہم، من ہو من ہم، من کا من کم، من کا من کم، منی من نا منی من نا، من ہا. من ہا. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد تیسرا لفظ ہے حرف عن. ترجمہ تو وہی ہوگا، بس من کی جگہ پہ کیا لگانا ہے؟ عن لگانا ہے. پڑھیے عنہ. عنہ. اچھا میرے خیال میں جب آپ لوگ پڑھے نا کیونکہ ہو ہم کا وہی ہے نا، تو آپ کچھ انہو انہم، اشارے سے بولیں. انہو انہم، عنہ عنہم، انکا انکم، عنکا عنکم، انی انا، عنی عنا، انہا. عنہا. آپ بھی پڑھا لیجیے بیٹا. جی انا انہم، نہیں عنہ عن. اچھا انہو انہم، عنہ عنہم، انکا انکم، عنکا عنکم، انی عنہ